اسٹوڈیو سے تعظیم یاسین پروگرام کشمیر فورم لے کر حاضر خدمت ہے. سامعین اکرام، ہمارے آج جو خصوصی حالات حاضرہ پر مشتمل پروگراموں کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور آج کا پروگرام بھی جو اہم حالات ہیں اس کے اوپر مشتمل ہے. اور اس پروگرام میں ہم آپ روزانہ کی بنیاد کے اوپر حالات حاضرہ سے جڑی خبروں پر تبصروں اور تجزیوں کے ساتھ اس پروگرام میں آپ سنتے ہیں اور ہمارے سوشل میڈیا کے ناظرین دیکھتے بھی ہیں. اور آج کا ہمارا موضوع بھی ہے جو پاک بھارت کشیدگی، یعنی آپریشن بنیادن مرسوس کے بعد بھارت کا واویلا، اس کی چیخیں اور میڈیا کا جو میڈیا کے اوپر جو مختلف قسم کی اور عالمی میڈیا کے جو تبصرے ہیں، اس حوالے سے آج کا پروگرام ترتیب دیا گیا ہے. اور آج ہمارے ساتھ جو شریک گفتگو ہوں گے وہ ہیں جاوید عارف عباسی صاحب، جو پاک بھارت تعلقات کے اوپر بڑی گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، تجزیہ کار ہیں، اور وہ ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک ہوں گے. سب سے پہلے ہم چلیں گے جاوید عارف عباسی صاحب کی طرف. جاوید صاحب، آپ ہماری آواز کو سن سکتے ہیں؟ جی السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. جاوید صاحب، آپ ہماری آواز سن سکتے ہیں؟ جی میں سن رہا ہوں. جی، آپ کوئی کچھ سروس کے ایشو کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کی آواز منقطع ہو رہی ہے، تو آپ سے بات آپ نے تمہید ہماری سن لی ہوگی پروگرام کی کہ پاک بھارت جو جنگ ہوئی ہے، جو آپریشن بنیادن مرسوس کے بعد جو بھارت کی چیخیں ہیں، عالمی سطح کے اوپر کس طرح آپ نے دیکھا ہے ساری چیزوں کو، کہ کیا اس جنگ میں اور بھارت نے جو ناپاک عزائم جو سوچے ہوئے تھے اس کا جو ہے وہ بھارت کی طرف سے جو پاکستان کے اوپر چڑھائی کی گئی، اور ایک ناپاک عزائم کو کیسے خاک میں ملتا ہوا دیکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ کا بہت شکریہ تعظیم یاسین صاحب، آپ کے ریڈیو کا، کہ ایک خصوصی موقع پر آپ نے اس پروگرام کا انعقاد کیا اور مجھے آپ نے موقع دیا. دراصل جو پاکستان کی فتح ہے، یوں تو جو بھی دو فریق ہوتے ہیں وہ اپنی اپنی بنیاد پر کلیم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو پاکستان کی جو فتح ہوئی ہے اس دوران بنیادم مرسوس میں، مارکہ حق میں، وہ دراصل جو میڈیا ہے، اس انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو بہت زبردست طریقے سے کور کیا ہے، اور اس انٹرنیشنل میڈیا نے، نیوٹرل میڈیا نے، جو پاکستان کی ڈومیننس تھی یا پاکستان کی جو فتح تھی اس کو بہت زبردست طریقے سے پریزنٹ کیا ہے، اور پوری دنیا میں یہ میسج کیا ہے کہ پاکستان ایک کمزور ملک نہیں ہے بلکہ ایک اسٹرانگ ملک ہے. اور پھر دنیا بھر کے جتنے تجزیہ نگار ہیں، جو ڈیفنس اینالسٹ ہیں، اور جو سیاسیات پہ نظر رکھنے والے لوگ ہیں، اور جو انٹرنیشنل ریلیشن کو سمجھنے والے لوگ ہیں، ان کی نظر میں پاکستان ایشیا کے اندر ایک بڑی طاقت کے طور پہ سامنے آیا ہے. جی. اچھا جاوید صاحب، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح یہ آپریشن شروع کیا گیا اور پاکستان نے ایک ذمہ دارانہ طور کے اوپر سوچے سمجھے منصوبے کے اوپر جو ہے وہ جو بھارت کا منصوبہ تھا، بڑے ذمہ دارانہ طرز عمل اختیار کیا، بڑے صبر سے کام لیا، لیکن اس نے پھر انتہائی قدم جو ہے بنیادن مرسوس کی صورت میں اٹھایا اور بڑا زبردست اٹھایا. اور اس میں آپ نے کس طرح دیکھے جس طرح ہمارا تمام لوگ جو ہیں صف بصف ہو گئے، ملی یکجہتی کا بڑا خوبصورت منظر ہم نے دیکھا، بازار سے ایوانوں تک، اور تمام لوگ جو ہے نا ایک یک زبان ہو گئے، اور ایک سیسا پلائی ہوئی واقعی دیوار کی طرح سب کھڑے ہوئے نظر آئے. کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ نے اس منظر کو، کیسے دیکھا؟ سب سے پہلے تو میں اپنی حکومت کو اور خاص کر فوجی قیادت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ ایک بہت ویل کوآرڈینیٹڈ، ویل پلانڈ اور بہت کلیئر ویژن کے ساتھ جو ہے نا یہ ایک آپریشن جو ہے وہ کنڈکٹ کیا گیا. آپ دیکھیں کہ یہ جو اس کا جو طریقہ کار اور جو پلاننگ تھی وہ بہت شاندار تھی. یعنی قرآن مجید کی آیت کے اوپر جو ہے وہ اس کا نام رکھا گیا. پھر جہاد جو مفقود ہو چکا تھا، اور ہماری جو پاکستانی قوم ہے اس کو میڈیا کے ذریعے اور مختلف حربوں سے جہاد سے برزن کیا گیا تھا. اس جہاد کی تحریک کو دوبارہ جو ہے وہ سمجھ لیں کہ ایک اسپرٹ اس کے اندر نظر آئی، اور پھر حکومت نے
اور ہمارے میڈیا نے بہت ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، اور پھر قوم نے جس دلیری کا مظاہرہ کیا، جہاں میزائل گرتا، جہاں ڈرون گرتا، وہاں ہزاروں اور سینکڑوں کی تعداد میں لوگ جمع ہو جاتے، اپنی فوج پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی اور اپنی فوج کی کامیابی کو سیلیبریٹ کیا۔ یقین کریں کہ یہ اگر پاکستان کے آپ حالات دیکھیں، جیو پولیٹیکل صورتحال دیکھیں، انٹرنیشنل جتنی پاورز ہیں ان کے رویے دیکھیں، تو اس میں یہ سچی بات یہ ہے کہ اتنی بڑی کامیابی ہے کہ اس کا بعض اوقات جو ہے وہ یقین نہیں ہوتا، اور یقیناً یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کا کرم، اس کا فضل اور اس کی جو تائید ہے کہ جو اسلام کے بارے میں قرآن میں، احادیث میں اور پھر مختلف مقامات پہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یقین دہانیاں کر رہی ہیں وہ نظر آئی ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو فوج کا موٹو ایمان، تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ ہے، وہ موٹو اور اس کی اسپرٹ ہمیں اس پورے مارکے میں نظر آئی ہے۔ اور وہ بڑی طاقتوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بڑی طاقتوں کی ایک انا ہوتی ہے، ایک غرور ہوتا ہے۔ وہ انڈیا کے جس کو اس ایشیا میں ایک بڑی طاقت کے طور پہ جو ہے وہ دیکھا جا رہا تھا، چائنا کے اگینسٹ اس کو پلانٹ کیا جا رہا تھا، وہ انڈیا کے جو سیکورٹی کونسل میں اپنی مستقل نشست کے لیے بارگیننگ اور کر رہا تھا، تو اس انڈیا کی اتنی بڑی فوج کو، اور جو انڈیا ایک پانچویں جو ہے وہ بڑی معاشی پاور جو ہے وہ بن رہا تھا، اس کو پاکستان کے ایک چھوٹے سے ملک نے، ایک زبردست فوج نے اس کو شکست دی ہے۔ تو دراصل یہ اگر آپ اس پاکستان اور انڈیا سے نکل کر بات کریں تو دراصل یہ یورپ اور چائنا کی، اور یورپ، امریکہ اور ایشیا کی جو ہے وہ ٹیکنالوجی کی بھی لڑائی تھی، جس برتری کو پاکستان نے ثابت کیا ہے۔ ہمارے شاہینوں نے جس دلیری کا مظاہرہ کیا ہے، جس کریکٹر کا مظاہرہ کیا ہے، جس ضرورت کا مظاہرہ کیا ہے، جس اپنی ٹیکنیکل اور پروفیشنل سکل کا مظاہرہ کیا ہے، وہ یقیناً یعنی یہ تاریخ کے اندر یہ پڑھایا جائے گا، اور دنیا کی وار ہسٹری میں سب سے بڑی ڈاگ فائٹ جو ہے وہ ہمارے شاہینوں نے لڑی، اور بغیر کوئی نقصان کیے، بغیر کوئی ایک طیارہ جو ہے وہ اس کا نقصان کیے، ان کے جو ہے وہ 6-7 طیاروں کو اڑایا، ان کے ایئر بیسز کو تباہ کیا، ان کا جو انٹرسپشن سسٹم تھا S-400 جو ڈیفنس سسٹم تھا اس کو جو ہے وہ تباہ کیا، اور پھر کشمیر کے اندر پیش رفت کی۔ یقیناً اس پہ جتنا اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اپنی مسلح افواج، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جاوید صاحب۔ اس آپریشن کے اوپر اور اس جنگ کے اوپر کئی کتابیں لکھی جائیں تو شاید وہ کم پڑ جائیں، اتنی بہادری کی داستانیں ہیں جو اس میں رقم ہوئی ہیں۔ لیکن اس میں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف پاکستان کے اندر ایک جذبہ، ایک حوصلہ، ایک امید، جو مایوسیوں میں کچھ عرصہ پہلے کچھ مایوسیاں تھیں ملک کے اندر، لیکن ان سب کو نے امید کا رخ کیا ہے، سب جگہوں پہ ایک امید اور حوصلے کی فضا پیدا ہوئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اسلامی دنیا میں دیکھیں، جس طرح مڈل ایسٹ چلے جائیں تو اسرائیل کے وار اور غزہ کی حالت کی وجہ سے بہت مسلم ممالک کے اندر، پورے مسلم بلاک کے اندر جو ہے نا ایک مایوسی کا جو ہے نا وہ ایک لہر جو ہے جاری تھی۔ اور اس کے بعد پاکستان کے ایک دلیرانہ اقدام کے بعد، پاکستان کی برتری کی وجہ سے پورے جو مسلم ورلڈ ہے اس کے اندر ایک امید کی کرن نظر آئی، لوگوں کے اندر حوصلہ ہمیں پوری دنیا میں دیکھنے کو ملا ہے۔ اس کے اوپر آپ نے کیا یہ میری بات درست ہے؟ جناب، میں چونکہ اب ممالک میں ہم نے دیکھا کہ آپ کی بات درست ہے کہ ایک طرف فلسطین کا مسئلہ ہے، ایک طرف عراق اور لیبیا میں، شام اور یمن میں، پھر کشمیر میں، یعنی مسلم دنیا کو کہیں سے بھی کوئی کامیابی کی، کوئی خوشی کی خبر نہیں تھی۔ بالکل آپ کی اس بات سے اتفاق ہے۔ عالم اسلام میں سارے جذبے کے باوجود، جذبہ جہاد کے باوجود یعنی کوئی امید کی کوئی کیفیت نہیں تھی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی فتح، اتنی بڑی طاقت کے مقابلے میں دی ہے کہ اس پر ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے، اور اس کو پوری دنیا میں مسلم ورلڈ جو ہے وہ سیلیبریٹ کر رہی ہے۔ یعنی ہر مسلمان ملک اپنی جنگ جو ہے وہ اس کو سمجھ رہا ہے۔ اپنے طور پہ آپ دیکھیں کہ سعودی عرب کے اندر ہم دیکھتے ہیں، اسی طرح جو ہمارے فلسطینی بھائی ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں، آذربائیجان کو ہم دیکھتے ہیں، ترکی تو فل فلیج ہمارے ساتھ جو ہے وہ کھڑا رہا، اور یمن کے جو فائٹرز ہیں انہوں نے اس کا بہت سیلیبریٹ کیا۔ تو ساری دنیا میں ایک امید پیدا ہوئی ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جو اپنی داخلی کمزوریوں کے باوجود، جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اس میں ضرور غلطیوں کوتاہیاں ہوں گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ہماری فوجی اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور ہماری جو سیاستدان ہیں ان کو اپنی ان کمزوریوں پر قابو پا کر آئندہ قوم کو اتحاد اور اتفاق کے ساتھ، اور جس طرح
ہم نے جہاد میں بنیاد مرصوص کا کردار ادا کیا ہے، اسی طرح اپنے ملک کے داخلی معاملات میں بھی بنیاد مرصوص کا کردار ادا کرنا چاہیے۔ جی جی، تو اس حوالے سے جس طرح یہ بات کی جا رہی ہے، مختلف جس طرح آپ نے بات کی کہ بہت سارے ٹیکنالوجی کی بھی جنگ تھی اور بہت سارے لوگ بڑی چیزیں واضح ہو گئیں، اور اس حوالے سے جو عالمی میڈیا نے جو تبصرے کیے ہیں، ظاہر ہے ایک میڈیا ہے، پاکستانی میڈیا ہے، ایک بھارت کا میڈیا ہے، ظاہر ہے ایک فریق میڈیا تھے، لیکن جو غیر جانبدار میڈیا ہے، انٹرنیشنل جو میڈیا ہے، اس کا جو تبصرے ظاہر ہے اس کے اوپر تو بڑی حوصلہ افزا ہے، پاکستان کی برتری ہی نظر آ رہی ہے کہ انہوں نے جو رپورٹ کیا ہے۔ جی، اس میں دیکھیں میں نے بڑے کلوزلی، میں چونکہ یہاں سے انٹرنیشنل میڈیا کو بہت زیادہ کراس چیک اور فالو کرتا رہا ہوں، سی این این کو دیکھا ہے، بی بی سی کو دیکھا ہے، الجزیرہ کو دیکھا ہے، اسکائی نیوز کو دیکھا ہے، اور پھر اسی طرح دنیا میں جو بڑے میڈیا ہاؤسز ہیں انہوں نے فی الواقع پاکستان کی اس کامیابی کو اور اس جو یہ پاکستان نے جو جس طرح کا یعنی ایک حیران کن کارنامہ سر انجام دیا ہے، ساری دنیا میں ڈیفینس جو اینالسٹ ہیں انہوں نے کیا ہے۔ ایون انڈیا میں جو بہت زبردست لوگ ہیں، جو میڈیا کے اندر کوئی سمجھدار لوگ ہیں، ایک تو ان کا گودی میڈیا ہے، لیکن ایک وہ میڈیا کے لوگ ہیں کہ جس طرح دا وائر کرن تھاپر کے آپ انٹرویو دیکھیں، اس میں جو ڈیفینس اینالسٹ ہیں وہ اس بات کو ایڈمٹ کرتے ہیں کہ پاکستان نے ہمیں چاروں شانے چت کیا ہے، اور پاکستان کا جو امیج ایک کمزور ملک کا، ایک غریب ملک کا، اور ایک ڈسٹرب ملک کا، اور ایک ٹیررزم کے شکار ملک کا ایک امیج تھا، اس امیج کو بہت زبردست طریقے سے ساری دنیا کے اندر پریزنٹ کیا ہے۔ اب ایک طاقتور پاکستان ہے، اب ایک مضبوط فوج والا پاکستان ہے، اب ایک دفاعی لحاظ سے ایک ایشیا کے اندر ایک بڑی طاقتوں کے اندر شمار ہونے والا ملک ہے۔ تو اس پہ بالکل آپ کی بات درست ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا نے بڑی بھرپور جو ہے وہ کوریج بھی کی ہے، اور پاکستان کے جو کلیمز تھے ان کلیمز کو آن دا بیسس آف فیکٹس ان کو باقاعدہ انڈورس بھی کیا ہے۔ انڈیا جتنے کلیم کر رہا ہے، جو باتیں کر رہا ہے، اس کی کوئی بات یا کوئی دعویٰ جو ہے وہ نہیں کر رہا، اور یہ انٹرنیشنل میڈیا نے خبر دی ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ کیا ہوا اس میں، سی این این کا آپ دیکھیں کہ سی این این والا جو ہے وہ کرتا ہے کہ انڈیا نے دعائیاں دی امریکہ کو کہ پاکستان سے ہمیں بچاؤ، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی بہت بڑی فتح ہے۔ جی بالکل، اس میں ایک بات اور بھی واضح ہو گئی کہ پوری دنیا کے اندر جس مسئلے کو انڈیا سمیٹنے کی کوشش کر رہا تھا اور اس کو غلط انداز میں پیش کر رہا تھا، تو وہ بھی ایک بڑی فلیش پوائنٹ جو ہے نا بن کر سامنے آیا، اور پوری دنیا نے پھر کشمیر کو ڈسکس کیا۔ جی، کشمیر کے حوالے سے دیکھیں، کشمیر کے حوالے سے چونکہ جو اس وقت تاثر یہ 5 اگست 2019 کے بعد ساری دنیا میں قائم ہوا تھا، وہ یہ تھا کہ کشمیر کا مسئلہ سیٹل ڈاؤن ہو گیا، اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں جنرل باجوہ صاحب کے دور میں اور یہ جب ٹرمپ کا پچھلا دور تھا اس دور میں تقریباً یہ چیزیں جو ہے یہ ہو گئی تھی کہ کشمیر جیسے ہے اور جہاں ہے کی بنیاد پر سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا، جس کو کشمیریوں نے بھی قبول نہیں کیا، جس کو پاکستان نے بھی قبول نہیں کیا، لیکن بہرحال ایک تاثر دنیا کے اندر پیدا ہو گیا تھا، اور یونین ٹیریٹری بنانے کے بعد 370 اور 35A کو ختم کرنے کے بعد ہندوستان نے ساری دنیا میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ مسئلہ کشمیر ختم ہو چکا ہے، لیکن شہیدوں کے لوگ سے جو زمین سیراب ہوتی ہے، ان شہیدوں کے خون کا صدقہ ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر جو ٹرمپ نے اپنے طور پہ حل کر دیا تھا، اسی ٹرمپ کے دور میں ایک ایٹامک فلیش پوائنٹ کے طور پہ سامنے آیا، ایک دو ملکوں کے درمیان ایک ایٹمی جنگ کے دہانے پر وہ مسئلہ لے گیا، اور اب ٹرمپ کو بھی کہنا پڑا کہ مسئلہ کشمیر کو جو ہے وہ ہم دوبارہ جو ہے وہ ری وزٹ کریں گے۔ یعنی پوری دنیا میں پاکستان نے اس مسئلے کے اندر جو زبردست قسم کے اسکل دکھائے کہ چاہے سیز فائر کا مسئلہ تھا یا چاہے یو این سیکورٹی کونسل میں پہلگام واقعے کے بعد مسئلہ تھا، تو اس کو انہوں نے مسئلہ کشمیر کے ساتھ جو ہے وہ انٹرلنک کیا اور دنیا کو یہ بتایا کہ جس مسئلے کو آپ بھول بیٹھے ہیں وہ مسئلہ اب بھی آپ کی تباہی کا اور دنیا کی 60% آبادی کی تباہی کا ذریعہ بن سکتا ہے، اور لہذا یہ ہے کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ مذاکرات میں کوئی پیش رفت ہو، اور مذاکرات میں ہمارا سٹانس اور ہماری پالیسی اور ہماری جو ڈائریکشن ہے وہ درست ہو، تاکہ کشمیر کے جو لوگ ہیں جس عذاب میں گرفتار ہیں۔ اور پھر ایک اور چہرہ آپ کے سامنے آیا کشمیریوں کا کہ انڈین میڈیا نے سری نگر کی گلیوں میں، انڈیا نے کشمیر کے محلوں میں جا کر جب پاکستان کے خلاف لوگوں کو
بات کروانے کی کوشش کی، پاکستان کے خلاف بولنے کے لیے اکسا، تو میں ان کشمیریوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جو جبر کے باوجود، جو اپنی ساری مجبوریوں کے باوجود کہ انہیں اٹھا لیا جاتا ہے، انہیں ڈرایا جاتا ہے، انہیں قتل کیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے پاکستان کے خلاف ایک لفظ استعمال نہیں کیا. یہ کشمیریوں کی محبت ہے. آزاد کشمیر میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی پچھلے دنوں میں کہ لوگ جو ہیں وہ فوج کے اینٹی ہو گئے یا پاکستان کے خلاف ہو گئے، لیکن جس طرح آزاد کشمیر کے لوگوں نے بڑھ کر اس جہاد میں اپنی فوج کو سپورٹ کیا، اپنی جو اپنے آبا و اجداد کا جو ورثہ آزاد کشمیر کی صورت میں، تحریک آزادی کشمیر کی صورت میں ہے، اس کو جس طرح سے اسٹرینتھن کیا، میں اس پر اپنے آر اور پار دونوں کشمیریوں کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور میں ان کو ستائش کرتا ہوں کہ وہ اپنے کاز جو کور کاز ہے اس کے ساتھ جڑے رہے. بہت شکریہ جاوید عارف عباسی صاحب، آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی اور ہمارے سامعین کی کو مفید معلومات سے نوازا. سامعین کا یہ تھے جاوید عارف عباسی صاحب جو ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھے. اور آج کا پروگرام ہمارا بنیاداً مخصوص کے بعد بھارت کی چیخوں کے حوالے سے تھا کہ بھارت کا واویلا ہے اور کس انداز سے جو ہے وہ بھارت جو ہے اس وقت جو ہے دنیا کے سامنے بے نقاب ہوا ہے. تو یہ سارا سلسلہ جو ہے عالمی میڈیا پر بھی ہے اور اس طرح مختلف ممالک کے سرکاری بیان بھی آ رہے ہیں، سرکاری سطح پر بھی بیان آ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی چیزیں بھی اس میں اس کے ساتھ ساتھ جو قومی میڈیا ہے وہ بھی اس کے اوپر تبصرے کر رہا ہے. اور اس میں یقیناً جو ہے ساری پروگرام کی گفتگو کا ہمارا جو مرکز مین تھا کہ اس آپریشن بنیاداً مرسوس کے بعد ایک ملی یکجہتی، ایک فتح جو پاکستان کو کے حصے میں آئی اور بھارت کا غرور جو ہے وہ پوری دنیا میں خاک میں مل گیا اور مسئلہ کشمیر کو ایک دفعہ پھر جو ہے وہ جہت ملی ہے. اور ساتھ ساتھ اس کے ملی یکجہتی جو ہے ایک عام آدمی سے لے کے اقتدار کے ایوانوں تک جو ہے وہ تمام لوگ ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے نظر آئے اور وہ سارے کے سارے پاک فوج کی طرح ایک سپاہی کی حیثیت سے انہوں نے اپنا جذبہ دکھایا. اور اس کے اندر پوری قوم نے ایک واقعی جو ہے نا جو الفاظ تھے بنیاداً مرسوس کے کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار جو ہے، جس طرح ہمارے پاک فوج کے شاہینوں نے سیسا پلائی ہوئی دیوار کا کردار ادا کیا، اس طرح ہماری پوری قوم نے بھی اسی بنیاداً مرسوس کے عملی نمونہ انہوں نے پیش کیا. اسی کے ساتھ تعظیم یاسین کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.